بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكاسب ثبم كتاب البيع سبق نمبر 154. شرائط الإبذان میں سے چھٹی شرط العلم و بقدر المسمن میں گفتگو تھی اور مسئلہ چل رہا تھا کہ اگر مجہول چیز کو بے کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ضمیمہ ملایا جا رہا ہے تو جائز ہے جائز نہیں. تین قول تھے. مشہور و مصنف کے نزدیک بے جائز نہیں چاہے ضمیمہ معلومہ اس کے ساتھ ہو یا نہ ہو، کیونکہ مجہول جہالت ہے اور جہالت کیا ہے وہ غرر پیدا کرتی ہے اور غرر معنی ہے. چاہے اس کے ساتھ معلوم کو بھی ملا لیا جائے پھر بھی جہالت باقی رہتی. تو اس بنیاد پہ انہوں نے چند مسئلے بیان کیے تھے جو روایات میں ذکر ہوئے تھے. تو مثلا سمک اعجام ہے یا اللبن فی الزرع ہے یا کیا نام ہے اون ہے الغنم اوصاف الغنم الصوف الغنم ہے. تو یہ تین مسئلے ذکر ہوئے تھے. تو ان میں بھی کیا تعویلات انہوں نے بیان کی. یہ پہلا قول. دوسرا قول ہے کہ ان کی بے جائز ہے. اس کے لیے تقریباً 7 روایات بیان ہوئی کہ جو جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے قبول نہیں کیا اور ان پہ اشکالات اپنے ذکر ہوئے. تیسرا قول جو صاحب جامع المقاصد وغیرہ ہم کا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں مقصود بالبے کون سی چیز ہے مجہول ہے یا معلوم ہے. اگر مقصود بالبے معلوم ہے اور مجہول اس کا تابع ہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر مقصود بالبے مجہول ہو تو پھر بے ٹھیک نہیں ہے. تو یہاں سے پھر سوال پیدا ہوا تھا کہ تابع اور مقصود کے درمیان کیا فرق ہے. تو ابھی جو گفتگو چل رہی وہ اسی بحث میں ہے کہ تابع اور مقصود میں کیا فرق ہے. تابع اور مقصود اس کے ابھی تک ہم نے 2 معنی پڑھی ہیں. ایک معنی یہ کہ تابع سے مراد وہ کہ جو شرط ہے اور مقصود سے مراد وہ کہ جو جز ہے. لیکن عبارات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ معنی اتنا مہم محسوس نہیں ہو رہا کیونکہ بہت سی عبارات ایسی ہیں کہ جو اس کے خلاف چل رہی ہیں. فتاوی ایسے اس کے خلاف چل رہے ہیں. اور دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ بھئی تابع اور مقصود سے مراد وہ کہ جو عرفاً تابع ہو. عرف عام کی نگاہ میں عرف اقلاع کی نگاہ میں جو چیز تابع ہے وہ تابع ہے اور جو چیز تابع نہیں وہ تابع نہیں ہے. ابھی تک گفتگو اسی میں. البتہ یہ عبارہ ذکر کرنے کے بعد ایک تیسرا معنی بیان کریں گے کہ تابع سے مراد وہ ہے کہ جو متعاقدین کی نگاہ میں تابع ہو. یعنی قصد تبعیہ اس کا تعلق متبعین کے ساتھ ہے متعاقدین کے ساتھ ہے. انشاءاللہ وہ بھی آگے اس کی بحث آ رہی ہے. فرماتے ہیں قال فی جامع المقاصد. گفتگو وہی چل رہی ہے کہ بلاخر تابع سے کیا مراد ہے. قال فی جامع المقاصد فی شرح قوله المتقدم فی القواعد. جامع مقاصد میں جو جناب محقق ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ جناب علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ قول فرمایا ہے کہ وجود مال انضمام الی معلوم اذا کان تابعا کہ جائز ہے کہ اس مجہول کو معلوم کے ساتھ آپ ملا دیں اور اس طرح کہ یہ مجہول تابع ہو تو اس کی بیع و شراء جائز ہے. تو فرماتے ہیں صاحب جامع المقاصد فرماتے ہیں ان اطلاق العبارہ یشمل ما اذا اشارت حمل دابۃ فی دابۃ اخری کہ عبارت اس کو بھی شامل ہے کہ جب اس نے اس طرح شرط لگائی ہو. مثلا ایک شخص ہے اس کے پاس 2 دابہ ان میں سے ایک حامل ہے اور ایک غیر حامل ہے لیکن وہ بیچ رہا ہے حامل کو لیکن اس شرط کے ساتھ کہ مشتری سے کہتا ہے کہ میں آپ کو یہ حامل بیچ رہا ہوں لیکن اس کا حامل میرا ہوگا پس یہاں پہ فرماتے ہیں تابع کے ساتھ نہیں بیچا جا رہا بلکہ صرف کو بیچا جا رہا ہے اور اس کے حامل کو نہیں بیچا جا رہا.
لذا فرماتے الا ان اطلاق العبارہ، یہ جو انہوں نے فرمایا کہ یجوز مال انضمام الى معلوم اذا کان تابعا، فرماتے یہ عبارت تو اس صورت کو بھی شامل ہے کہ ما اذا اشارت حمل دابہ فی بیع دابۃ اخری، کہ اگر اس نے شرط لگئی ہو کہ دابہ کا جو حمل ہے یہ دوسری دابہ کی بیع کے ضمن میں شرط لگا رہا ہے، جیسا کہ مثال عرض کی الا ان یقال، مگر یہ کہا جائے کہ الطبعیہ انما تتحقق مع الام، کہ عرف عام میں طبیعت، حامل کی طبیعت یہ ماں کے ساتھ متحقق ہوتی ہے، کیوں؟ لأنہ حینئذ بمنزلۃ بعض اجزائها، کیونکہ ماں کے ساتھ یہ دابہ جو ہے، یہ جو حامل ہے، فرماتے ہیں بمنزلۃ بعض اجزاء الام ہے، ماں کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ تو اس صورت میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ عبارت پھر اس قسم کے مورد کو شامل نہیں ہے۔ ایک تنظیر پیش کی، دوسری مثال ومثل زخرفۃ جدران البیت، گھر ہے اس پہ نقش و نگار بنے ہوئے ہیں، اس کی دیواروں کو بیچا جا رہا ہے، تو اس کی اتباع میں زخرفہ کو بھی بیچا جا رہا ہے، بالآخر اس کے اندر چاندی موجود ہے، اس کے اندر اور بھی نقش و نگار کی چیزیں، کاشی کاری وغیرہ والی چیزیں موجود ہیں کہ جو بعد میں کام آ سکتی ہیں، تو وہاں پر بھی یہی حکم ہے کہ آیا عرف عام میں اس کو تابع کہا جاتا ہے یا تابع نہیں کہا جاتا۔ انتہا کلام ہو، یہاں تک صاحب جامع المقاصد کی گفتگو تمام ہوئی۔ وفی التمثیل نظر، شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو جناب نے تمثیل پیش کی کہ مثلہ، فرماتے ہیں اس میں اشکال ہے، دلیل لخروج زخرفۃ الجدران من محل الکلام فی المقام، کہ جدران کا زخرفہ فرماتے اس مقام میں ہمارے محل کلام سے خارج ہے، کیوں؟ کیونکہ زخرفہ کے جو جدران بیت پہ موجود ہے وہ تو حتماً تابع ہی ہے۔ الا ان یرید مثال الاجزاء، مگر آپ اس طرح کہیں کہ یہ جو اوپر کاشی کاری ہے، یہ جو زخرفہ نقش و نگار اس کے اوپر بنے ہوئے ہیں، یہ اسی جدران کے اجزاء میں سے ہیں، تو پھر یہ مثال بن سکتی ہے، لا مثال الطابع، طابع کی مثال نہیں بن سکتی۔ لیکن ھذا ینافی ما تقدم من اعتبارہم، لیکن یہ جو جناب نے پیش کیا ہے تو فرماتے ہیں کہ مقصود بالطابع تابع عرفی ہے، تو فرماتے ہیں یہ منافات رکھتا ہے۔ کس طرح منافات رکھتا ہے؟ ما تقدم من اعتبارہم العلم فی مال العبد، کہ فقہا نے معتبر جانا ہے کہ مال عبد کا بھی علم ہونا چاہیے، تو پس تابع والی بات تو نہ ہوئی، حالانکہ عبد کے تابع ہے اس کا مال۔ وفاقاً للشیخ طوسی، جیسے کہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے، حالانکہ ان مال عبد تابع عرفی، کہ مال عبد عرفاً تابع ہے عبد کا، لذا اس میں بیع کی شرائط کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ کما صر به فی المختلف فی مسئلۃ بیع العبد و اشتراط، جیسے کہ پہلے گزر چکا کہ جناب علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف میں مسئلہ بیع عبد میں ذکر کیا تھا کہ وہ اشتراط مالہ، کہ اس کے ساتھ اس کا جو مال ہے اس کی اگر شرط لگائی گئی ہے تو اس کا بیچنا کیسا ہے۔ اب یہاں سے وہ ایک تیسرے معنی کی طرف جا رہے ہیں، فرماتے ہیں وَيَحْتَمِلْ أَن يَكُونَ مُرَادُهُمْ الطَّابِعُ بِحَسْبِ قَصْدِ الْمُتَبَايِعِ، احتمال یہ کہ فقہا کی مراد تابع سے تابع عرفی نہ ہو، بلکہ وہ تابع ہے کہ جو متعاقدین اور متباین کی مقصود میں قصد میں تابع ہو، اور وہ کہ وَهُوَ مَا يَكُونُ الْمَقْصُودُ بِالْبَيْعِ غَيْرَهُ، اور وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک چیز بیچی جا رہی ہے لیکن جو مقصود بالبیع ہے وہ اس کے غیر ہے، جیسے کہ مثال آ رہے وَإِن لَمْ يَكُنْ طَابِعًا عُرْفًا، کہ اگرچہ عرفی لحاظ سے اس کو کوئی تابع نہیں کہتا، مثلا کمن اشترى قصب الآجام وكان فيها قلیل من السمک، فرماتے ایک شخص نے آجام عرض کی تعلاب، قصب اس کے اندر جو نیزار وغیرہ ہیں، جو اس کے اندر اس قسم کی چیزیں ہیں ان کو قصب کہا جاتا ہے، فرماتے ہیں یہ خرید رہا ہے قصب الآجام کو، نیزار کی جو تالاب میں موجود ہے، وقان فیہا قلیل من السمک، اور اس قصب میں کچھ مچھلیاں بھی موجود ہیں۔ خوب اب یہاں پہ فرماتے ہیں سمک یہ قصب کے تابع نہیں ہے، آجام کے تابع ہو سکتا ہے لیکن قصب کے تابع نہیں ہے، تو یہاں پہ فرماتے ہیں مقصود ہو چکا،
سمک قلیل من السمک یہ بھی مقصود بالبیع ہے لیکن یہ غیر کسب ہے. یا دوسری مثال او اشترا سمک الاجام وقان فیہا قلیل من القصب یہ خرید رہا ہے آجام کی تالاب کی مچھلیوں کو لیکن اس کے اندر قصب بھی موجود ہے. تو فرماتے ہیں یہ جو قصب ہے اس کا تابع نہیں ہے اگرچہ مقصود ہے. پس یہاں سے یہ پتہ چلا کہ تابع کیا ہے متباین کی نگاہ میں تابع ہو. وہذا ایضا قد پھر فرماتے ہیں متباین کا جو قصد اس کی دو قسمیں یا بحسب نوعی ہے یا بحسب شخصی ہے. قد یکن کذالک بحسب النوع بحسب نوع ہوتا ہے یہ قصد وقد یکن کذالک بحسب الشخص بحسب شخص ہوتا ہے. کمن اراد السمك القليل لاجل حاجه لیکن لم يتهيأ له شراؤه الا في ضمن قصب الجمع جیسے کہ شخصی مثال پیش کیے کہ اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں تھوڑی سی مچھلیاں بھی لینا چاہتا ہوں اس کو حاجت تھی لیکن لم يتهيأ له شراؤه لیکن وہ اس کو خرید نہیں سکتا تھا الا فی ضمن قصب الاجامہ جی اس تالاب کے نظار کے ضمن میں. لذا اس نے آگ جو باندھا ہے وہ کس پہ باندھا ہے قصب الاجام پہ اور اس کی جو حاجت شخصی تھی وہ سمک قلیل بھی تھی یہ بھی ساتھ خرید لیتا ہوں. تو فرماتے ہیں والاول هو الظاہر من مواضع من المختلف فرماتے ہیں والاول اول سے مراد کیا ہے نوعی. اگر متباین کا قصد بحسب نوعی ہو تو فرماتے ہیں یہ ظاہر ہو رہا ہے مختلف کے بعض مقامات سے کہ متباین کا قصد اگر نوعی ہو تو اس صورت میں کہا جائے گا کہ یہ تابع ہے اما شخصی کو قبول نہیں کرتے. وہ کون سے مقامات ہیں ان میں سے ایک یہ مقام ہے فی بیع اللبن فی الذر مال محلوب منہ کہ دودھ بیچا ہے وہ دودھ کے جو تھنوں میں موجود ہے زرع میں موجود ہے اس دودھ کے ساتھ کی جو محلوب شدہ ہے جو دو و دودھ ہے اس اور اس دونوں کو بیچ رہے ہیں. کس طرح ہے تو حامل روایت سماع المتقدمہ کہ جناب علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ نے جناب سماع بن مہران کی موثقہ روایت کو حامل کی ہے علامہ اذا قال المحلوب یقارب الثمن ویصیر اصلا کہ محلوب جو دودھ موجود ہے وہ یقارب الثمن وہ ثمن کے قریب ہونا چاہیے ویصیر اصلا اور مقصود یہی ہونا چاہیے مقصود اصلی یہی ہونا چاہیے. والذی فی الذر تابعا اما وہ کہ جو زر میں ہے فرماتے ہیں وہ تابع ہے. خوب اسی طرح وقال فی مسئلۃ بیع ما فی بطون الانعام مع الذمیمہ فرماتے ہیں اس مسئلے میں کہ جب فرماتے انعام کے بطون میں موجود حمل کو بیچتے ہیں مع الذمیمہ کے ساتھ تو فرماتے والمعتمد ان نقول معتمد یہ کہ ہم یہ کہیں کہ ان کان الحمل تابعا اگلا حمل تابع ہے صح البیع تو بھائی ٹھیک ہے. مثل کما لو باءہ الام وحملها ما اور اس کے حمل کو بیچ رہا ہے او باءہ ما یقصد مثلہ بمثل الثمن وضم الحمل یا باءہ بیچ رہا ہے حمل کو لیکن ما یقصد مثلہ بمثل الثمن لیکن اس کا مقصود یہ ہے کہ جو ثمن کے مطابق ہو وضم الحمل اور اس کے ساتھ حمل کو اس نے ملا دیا ہے. فرماتے فہذا لا باس بہ اس قسم کی بیع و شراء میں کوئی حرج نہیں. والا کان باطلا لیکن اگر تابع حمل کیا ہے یا تابع کیا ہے وہ مقصود نہ ہو تو فرماتے ہیں باطل ہے. والا یعنی والا یقصد کان باطلا تو بے باطل ہے. بس جہاں تک ابھی ہم نے جو بیان کیا وہ یہ کہ متباین کے قصد سے مراد ان کا وہ قصد جو قصد نوعی ہو. واما الاحتمال الثانی اگر آپ ان مثالوں میں یہ مراد لیں کہ جناب کی مراد غرض شخصی ہے نہ غرض نوعی تو فرماتے واما الاحتمال الثانی احتمال ثانی یعنی مراد الغرض شخصی للمتباین فرماتے فلم نجد علیہ شاہدن اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں کہ ہم کہیں جی غرض شخصی متباین یہ مہم ہے.
الا ثبوت الغرر علی تقدیر تعلق الغرض الشخصی بالموجود، مگر یہ کہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ غرض شخصی مجہول کی صورت میں غرر لازم آتا ہے، اور یاد ہو تو ہم نے پہلے بیان کیا تھا کہ غرر سے بھی ہماری مراد غرر نوعی ہے نہ غرر شخصی. الا ثبوت الغرر علی تقدیر تعلق الغرض الشخصی بالمجہول، اس بنیاد پہ کہ غرض شخصی کا تعلق مجہول کے ساتھ ہے تو غرر ثابت ہوتا ہے. وانتفاؤہ یعنی وانتفاء الغرر علی تقدیر تعلق بالمعلوم، کہ اگر غرض شخصی کا تعلق معلوم کے ساتھ ہو تو غرر لازم نہیں آتا. تمام. ويمكن تنظيل اطلاقات عبارات المختلف علیہ مختلف علیہ، اور ممکن ہے کہ جناب مختلف کی عبارات، کتاب مختلف کی عبارات کو اس پر بھی حمل کرنا ممکن ہے، کما لا یخفا، جیسا کہ یہ مسئلہ مخفی نہیں ہے. تو خلاصہ یہ جو روایت سماع جیسی مثال انہوں نے ذکر کی ہیں، یہاں پہ اگر قصد متباین مراد لیا جائے تو اس میں دونوں احتمال موجود ہیں، یا تو یہ کہ متباین کا قصد نوعی ہے، یا یہ کہ ان کے قصد سے مراد قصد شخصی ہے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین.